حضرت عمر بن عبدل عزیز رحمۃ تعالیٰ علیہ جو کہ بہت ہی زبردست اس مسلمانوں کے حکمران تھے، تو ان کی حکمرانی اور ان کا پھر انہوں نے جو فتوحات کی، اس کے علاوہ جو انہوں نے نظام بنائے اپنی سلطنت کے، وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے بہترین ان کا نظام حکومت تھا۔ تو ان کی ایک دفعہ ایک عورت آئی، اسے کوئی وہ سیل عورت تھی، اسے کوئی ضرورت تھی یا کسی کام کے سلسلے میں، وہ امیر المومنین کا جو ہے وہ کھائے پوجتے آئی، دستک دیتی ہے۔ تو اندر جب دروازہ کھول کے اندر جاتی ہے تو ایک عورت پرانے کپڑوں میں بیٹھ کے وہ برتن دھو رہی ہے۔ تو اس نے سمجھا یہ کوئی شاید ان کی نوکرانی ہے یا گھر کی ایک امیر المومنین نے اپنی ملازمہ رکھی ہوئی ہے۔ اس سے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں کہیں باہر کام سے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے کام ہے۔ تو اس نے کہا بیٹھ کے انتظار کر لیں، جب وہ آئیں گے تو آپ ان سے اپنا کام بیان کر دیجیے گا، اپنا مسئلہ بیان کر دیجیے۔ کچھ دیر بعد ایک بندہ آتا ہے اندر، اس نے پرانا سا امامہ باندھا ہوا ہے، کپڑے بھی پرانے سے ہیں، ایسے عام سی حالت میں، سادہ سے لباس میں وہ آتا ہے۔ وہ عورت اسے اٹھ کے پانی دیتی ہے اور پھر وہ پوچھتی ہے کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہی امیر المومنین ہیں، ان کو اپنا آپ مسئلہ بیان کریں۔ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میں امیر المومنین کی بیوی ہوں، یعنی خاتون اول ہوں۔ خاتون اول کا طریقہ کار دیکھیں اور امیر المومنین کا ابھی موجودہ دور سے آپ کمپیریزن کر لیں کہ اب ہماری خاتون اول یا جو ہمارے پرائم منسٹر ہوتے ہیں ان کے حالات دیکھ لیں۔ وہ امیر المومنین جس سے ساری سلطنت کے لوگ ڈرتے تھے، سارے علاقوں کے ریاستوں کے لوگ ڈرتے تھے، ان اتنے بہادر اور جنگجو تھے، اتنے نیک انسان تھے۔ اور ان کے گھر میں، ان کے دور حکومت میں جب فرمایا گیا تھا، وہ انہوں نے پوچھا تھا وزیر خزانہ سے کہ آپ نے تمام انسانوں کے اندر اناج تقسیم کر دیا ایک سال کے لیے جتنے عرصے کے لیے تھا؟ انہوں نے کہا تمام عوام کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس کا جانوروں کے لیے دے دیں، اس کے بعد بچ گئے تو انہوں نے کہا جانوروں کے لیے بھی دے دیا۔ نے کہا اس کے بعد بھی بچ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے وہ پہاڑوں پہ پرندوں کے لیے ڈال دیں۔ انہوں نے کہا پہاڑوں پہ پرندوں کے لیے بھی ڈال دیا گیا، اس کے بعد بھی بچ گیا ہے۔ ایسا ان کا نظام حکومت یا مالیات کا نظام تھا۔ تو وہ ان کے اپنے گھر کی حالت یہ دیکھیں کہ سادہ سے کپڑوں میں، اور وہ ان کے وہ اس طرح کی رہائش تھی کہ ان کی خاتون اول خود برتن دھوتی تھی، پرانے کپڑوں میں رہتی تھی۔ اس وقت جب ان کی وفات ہو رہی تھی، وفات کا ٹائم قریب تھا، تو بیوی نے کہا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا، کچھ یعنی کہ کوئی ان کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ میں سب آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں بہت بڑا بزدل تھا، میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کمایا۔ تو بچوں نے کہا کہ آپ کی ڈر سے، آپ کے نام سے ریاستیں ڈرتی ہیں، لوگ کانپ جاتے ہیں، دشمن کانپ جاتے ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں کہ آپ بزدل تھے۔ تو انہوں نے کہا میں بزدل تھا، میں دوزخ کی آگ سے ڈرتا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے کوئی مال نہیں بنایا، میں نے کہ وہ مال میرے لیے دوزخ کے وجہ نہ بن جائے، وہ میرے لیے وبال نہ بن جائے، اس لیے میں نے آپ لوگوں۔ ان بچوں نے کہا کہ وہ بھی تو اس کی تربیت کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جی اب پہلے لوگوں کے جو بادشاہوں کے مختلف ریاستوں کے سربراہوں کے جو بچے ہیں، وہ جب بازاروں سے گزرتے ہیں تو لوگ انہیں لان تان کرتے ہیں۔ ہم جب گزرتے ہیں تو لوگ آپ کو اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی لوگ جو ہے وہ دعائیں دیں؟ تو ہمیں ایک اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ تھا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سلطنت دی، سارا کچھ دیا، اور وہ کس طرح وہ اپنا کتنا سا مال لے کے گئے۔ ابھی دیکھیں کہ ہمارے کچھ چھوٹے سے عہدے پہ بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے نا، تو اس کے اکاؤنٹس وغیرہ اور وہ بھر جاتے ہیں۔ عوام کے پیسے کو وہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے پرسنل استعمال میں لانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ابھی پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ خسارے میں، اور اس کے حالات مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہر عہدے دار، ہر جس کو جو عہدہ ملا، جس کو جہاں پہ موقع ملا، عوام کو بھی جہاں پہ جو موقع ملا، اسے پرسنل ذاتی طور پہ اپنے کھانے کے لیے، اپنا پیسہ بنانے میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے ہم آج اس حالت میں ہیں۔ ہمیں اگر اپنے پاکستان کو بدلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہمیں ان
امیر المومنین اور ان اللہ کے ولی اور ان نیک بادشاہوں کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، تب ہم ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں، تب ہم جا کے ہے جو اپنے ملک کی حالت کو بدل سکتے ہیں۔